جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ تہبند باندھے بغیر غسل خانے میں داخل نہ ہو۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنی بیوی کو حمام میں نہ بھیجے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چلتا ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2801، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ملیح حذلی سے روایت ہے کہ اہل حمص یا اہل شام کی کچھ عورتیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا، تم وہی ہو جن کی عورتیں حمامات یعنی عمومی غسل خانوں میں نہانے جایا کرتی ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو عورت اپنے شوہر کے گھر کے سوا اپنے کپڑے کہیں دوسری جگہ اتار کر رکھتی ہے وہ عورت اپنے اور اپنے رب کے درمیان سے حجاب کا پردہ اٹھا دیتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2803، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، اور نہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں جاندار مجسموں کی تصویر ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2804، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2805، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، کل رات میں آپ کے پاس آیا تھا لیکن مجھے آپ کے پاس گھر میں آنے سے اس بات نے روکا کہ آپ جس گھر میں تھے اس کے دروازے پر مردوں کی تصویریں تھیں اور گھر کے پردے پر بھی تصویریں تھیں اور گھر میں کتا بھی تھا، تو آپ ایسا کریں کہ دروازے کی تماثیل یعنی مجسموں کے سر کو اڑوا دیجئے کہ وہ مجسمے پیڑ جیسے ہو جائیں، اور پردے پھڑوا کر ان کے 2 تکیے بنوا دیجئے جو پڑے رہیں اور روندے اور استعمال کیے جائیں، اور کتے کو نکال بھگائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور وہ کتا ایک پلہ تھا حسن یا حسین کا، ان کی چارپائی کے نیچے رہتا تھا، چنانچہ آپ نے اسے بھگا دینے کا حکم دیا اور اسے بھگا دیا گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2806، یہ حدیث صحیح ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننے سے، ریشم ملے ہوئے کپڑے پہننے سے، زین پر رکھنے والی ریشمی گدی سے، اور جو کی نبیت سے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2808، یہ حدیث صحیح ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور 7 چیزوں کے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جنازے کے ساتھ جائیں، مریض کی عیادت کریں، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دیں، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کریں، مظلوم کی مدد کریں، اور قسم کھانے والے کی قسم
پوری کروائیں اور سلام کا جواب دیں، اور 7 چیزوں سے آپ نے ہمیں منع فرمایا ہے: سونے کی انگوٹھی پہننے یا سونے کے چھلے استعمال کرنے سے، اور چاندی کے برتنوں سے، اور حریر، دیباج، استبرق اور کسی کے پہننے سے، یہ سب ریشمی کپڑے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2809، یہ حدیث صحیح ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنو کیونکہ یہ پاکیزہ اور عمدہ لباس ہیں، اور انہی سفید کپڑوں کا اپنے مردوں کو کفن دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2810، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو رمسا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سبز کپڑے استعمال کیے ہوئے دیکھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2812، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، اس وقت آپ کالے بالوں کی چادر اوڑے ہوئے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2813، یہ حدیث صحیح ہے۔ قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پھر انہوں نے پوری لمبی حدیث بیان کی۔ اس میں ہے کہ ایک شخص اس وقت آیا جب سورج چڑھ آیا تھا۔ اس نے کہا، السلام علیک یا رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیک السلام و رحمت اللہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر 2 پرانے کپڑے تھے، وہ زعفران سے رنگے ہوئے تھے، اور کثرت استعمال سے ان کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کی ایک شاخ تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2814، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زعفرانی رنگ کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ مردوں کے لیے زعفران کے استعمال کی کراہت کا مطلب یہ ہے کہ مرد زعفران کی خوشبو نہ لگائیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2815، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ ذکر کرتے ہوئے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں حریر یعنی ریشمی کپڑا پہنا تو وہ اسے آخرت یعنی جنت میں نہ پہنے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2817، یہ حدیث صحیح ہے۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبائیں تقسیم کیں اور مخرمہ کو ان میں سے کچھ نہ دیا۔ مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے میرے بیٹے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو، تو میں ان کے ساتھ گیا۔ انہوں نے کہا، تم اندر جاؤ اور آپ کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ میں آپ کو ان کے پاس بلا کر لانے کے لیے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر تشریف لائے تو آپ کے پاس ان قباؤں میں سے ایک قبا تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ میں نے تمہارے لیے چھپا رکھی تھی۔ مسور کہتے ہیں، پھر مخرمہ نے آپ کو دیکھا اور بول اٹھے، مخرمہ اسے پا کر خوش ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2818، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا
پسند کرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2819، یہ حدیث صحیح ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نجاشی یعنی شاہ حبشہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کالے رنگ کے موزے بھیجے، آپ نے انہیں پہنا، پھر آپ نے وضو کیا اور ان دونوں موزوں پر مسح فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2820، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے کے سفید بال اکھیڑنے سے منع کیا اور فرمایا ہے یہ تو مسلمان کا نور ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2821، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشیر جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اس کو امانت دار ہونا چاہیے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2822، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشیر یعنی جس سے مشورہ لیا جائے اس کو امین ہونا چاہیے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2823، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحوست 3 چیزوں میں ہے، 1 عورت میں، 2 گھر میں، 3 جانور یعنی گھوڑے میں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2824، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 آدمی ایک ساتھ ہو تو 2 آدمی اپنے تیسرے ساتھی کو اکیلا چھوڑ کر باہم سرگوشی نہ کریں۔ سفیان نے اپنی روایت میں کہا ہے کہ تیسرے شخص کو چھوڑ کر 2 سرگوشی نہ کریں، کیونکہ اس سے اسے دکھ اور رنج ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2825، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گورا چٹا دیکھا، آپ پر بڑھاپا آ چلا تھا۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہما شکل و صورت میں آپ کے مشابہ تھے۔ آپ نے 13 جوان اونٹنیاں ہم کو عنایت کرنے کے لیے حکم صادر فرمایا۔ ہم انہیں لینے کے لیے گئے ہی تھے کہ اچانک آپ کے انتقال کی خبر آ گئی، چنانچہ لوگوں نے ہمیں کچھ نہ دیا۔ پھر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مملکت کی ذمہ داریاں سنبھالیں تو انہوں نے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کسی کا بھی کوئی عہد و پیمان ہو تو وہ ہمارے پاس آئے اور پیش کرے۔ چنانچہ میں اٹھ کر ان کے پاس گیا اور انہیں آپ کے حکم سے آگاہ کیا تو انہوں نے ہمیں ان اونٹنیوں کے دینے کا حکم فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2826، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، حسن بن علی رضی اللہ عنہما آپ کے مشابہ تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2827، یہ حدیث صحیح ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد بن ابی وقاص کے سوا کسی کے لیے اپنے ماں باپ کو جمع کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2828، یہ حدیث صحیح ہے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد اور اپنی والدہ کو
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کے لیے جمع نہیں کیا۔ جنگ احد میں آپ نے ان سے کہا، تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اور آپ نے ان سے یہ بھی کہا، اے بہادر قوی جوان، تیر چلاتے جاؤ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2829، یہ حدیث صحیح ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی لڑائی کے دن میرے لیے فدا کا ابی و امی کہہ کر اپنے ماں باپ کو یکجا کر دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2830، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یا بنی، اے میرے بیٹے کہہ کر پکارا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2831، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن نومولود بچے کا نام رکھنے اور اس کا عقیقہ کر دینے کا حکم دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2832، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2833، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2834، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ رافع، برکت اور یسار نام رکھنے سے منع کر دوں گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2835، یہ حدیث صحیح ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے غلام کا نام رباح، افلاح، یسار اور نجی نہ رکھو، کیونکہ پوچھا جائے گا کہ کیا وہ یہاں ہے، تو کہا جائے گا نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2836، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدتر نام اس شخص کا ہوگا جس کا نام ملک الاملاک ہوگا۔ سفیان کہتے ہیں ملک الاملاک کا مطلب ہے شہنشاہ، اور اخنا کے معنی اقبا ہیں، یعنی سب سے بدتر اور حقیر ترین۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2837، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیہ کا نام بدل دیا اور کہا، آج سے تو جمیلہ ہے، یعنی تیرا نام جمیلہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2838، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برا نام بدل دیا کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2839، یہ حدیث صحیح ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں وہ ماہی ہوں جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹاتا ہے، میں وہ حاشر ہوں جس کے قدموں پر لوگ جمع کیے جائیں گے، میں وہ عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہ پیدا ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2840، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص آپ کا نام اور آپ کی کنیت دونوں ایک ساتھ جمع کر کے محمد ابو القاسم نام رکھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2841، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میرے نام پر نام رکھو تو میری کنیت نہ رکھو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2842، یہ حدیث صحیح ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کے انتقال کے بعد میرے ہاں لڑکا پیدا ہو تو کیا میں اس کا نام محمد اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پر رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں ایسا کر سکتے ہو۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ صرف میرے لیے رخصت و اجازت تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2843، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض اشعار میں حکمت و دانائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2844، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض اشعار میں حکمت و دانائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2845، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد میں ممبر رکھتے تھے، جس پر کھڑے ہو کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فخریہ اشعار پڑھتے تھے، یا وہ اپنی شاعری کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرماتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہ حسان کی مدد روح القدس یعنی جبریل کے ذریعے فرماتا ہے، جب تک وہ اپنے اشعار کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فخر کرتے یا آپ کا دفاع کرتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2846، یہ حدیث حسن ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے سال مکے میں داخل ہوئے، اور عبداللہ بن رواحہ آپ کے آگے یہ اشعار پڑھتے ہوئے چل رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے، اے کفار کی اولاد، اس کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ جاؤ، آج کے دن ہم تمہیں ایسی مار ماریں گے جو کھوپڑی کو گردنوں سے جدا کر دے گی، ایسی مار ماریں گے جو دوست کو دوست سے غافل کر دے گی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، ابن رواحہ، تم رسول اللہ کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر پڑھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، انہیں کہنے دو عمر، یہ اشعار ان کفار و مشرکین پر
تیر برسانے سے بھی زیادہ زود اثر ہیں، یہ انہیں بوکھلا کر رکھ دیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2847، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ان سے پوچھا گیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی شعر بطور مثال اور نمونہ پیش کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن رواحہ کا شعر بطور مثال پیش کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2848، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرب کا بہترین شعری کلام لبید کا وہ مصرع ہے جس کا ترجمہ ہے، سن لو، اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2849، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 بار سے زیادہ بیٹھنے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کے صحابہ شعر پڑھتے، سنتے اور سناتے تھے اور جاہلیت کی بہت سی باتیں باہم ذکر کرتے تھے۔ آپ چپ بیٹھے رہتے اور کبھی کبھی ان کے ساتھ مسکرانے لگتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2850، یہ حدیث صحیح ہے۔